ایک شخص جس کا تعلق ایک خلیجی ملک سے تھا، وہ اور اس کے خاندان اپنے مذہبی فرائض کا خیال رکھتے تھے اور اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرتے تھے۔ جب وہ اور اس کی بیوی بوڑھے ہو گئے اور بیوی مزید کام نہیں کر سکتی تھی تو اس نے خاوند سے کہا کہ کوئی نوکرانی تلاش کریں جو گھر کا کام کاج کرنے میں اس کی مدد کرے۔ وہ شخص نوکرانی لانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بیمار ہے تو آخرکار راضی ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ ان کے لیے ایک نوکرانی کا بندوبست کرے۔ وہ ان کے لیے ایک نوکرانی لایا جو فلپائن سے تعلق رکھنے والی ایک غیر مسلم تھی۔ نوکرانی اپنا سر نہیں ڈھانپتی تھی۔ بوڑھے نے اسے سر ڈھانپنے کا مشورہ دیا اور کچھ بات چیت کے بعد وہ اس کی نصیحت مان گئی اور اپنا سر ڈھانپنے لگی۔ 2 ہفتوں کے بعد انہیں گھر پر ایک خط موصول ہوا جس میں بتایا گیا کہ نوکرانی کے منگیتر کی بہت حالت خراب ہے اور وہ بیمار ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی جیب سے نوکرانی کے لیے ٹکٹ کا انتظام کیا تاکہ وہ اپنے منگیتر کا حال پوچھنے جائے اور 2 ہفتے بعد واپس آ جائے۔ نوکرانی 10 دن کے بعد واپس لوٹ آئی، حالانکہ ابھی اس کی کچھ دن کی چھٹیاں باقی تھیں۔ بوڑھا آدمی صبح 7 بجے اپنے کارخانے کو چلا جاتا اور شام 5 بجے فارغ ہوتا، لیکن نوکرانی کے ساتھ اکیلے رہنے سے بچنے کے لیے وہ دیر تک وہیں رہتا۔ جب وہ شخص اپنے گھر واپس آتا تو نوکرانی کو بتاتا کہ اہل خانہ کی واپسی میں 2 دن باقی ہیں، تو نوکرانی نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں۔ نوکرانی نے آدھی رات کو اس آدمی کے دروازے پر دستخط دی اور اسے بتایا کہ وہ رو رہی ہے اور وہ اپنے کمرے میں اکیلی نہیں سو سکتی ہے، اس لیے اس نے اسے گیسٹ روم میں جا کر سو جانے کا مشورہ دیا اور پھر اس نے گیسٹ روم کا دروازہ باہر سے بند کر دیا، مبذول کر لی اور اس عورت کے مضمون عزائم سے حفاظت کی دعا مانگنے لگا۔ اس نے پوری رات عبادت میں گزاری اور رات بحفاظت گزر گئی۔ اگلے دن وہ شخص اس سے بچنے کے لیے پھر دیر سے گھر واپس آیا۔ وہ اپنے کمرے میں کپڑے بدل رہا تھا تو نوکرانی اس کے کمرے کے دروازے پر دستخط دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے میک اپ اور آرائش و زیبائش کر رکھی تھی اور بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ اس کے لیے کچھ کر سکتی ہے۔ یہ سوال پوچھتے ہوئے اپنی زلفوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ شخص یہ ورد کرتا رہا، اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرتا رہا اور وہ اس خاتون کے شیطانی منصوبوں سے بچتا رہا۔ وہ آدمی سو گیا اور صبح نماز کی آواز سے بیدار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ نوکرانی سوئی نہیں تھی۔ وہ جلدی جلدی کام پر نکلنے کے لیے تیار ہوا اور دیکھا کہ نوکرانی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، میں تمہیں چاہتی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ تم بھی مجھے چاہتے ہو اور میں نے تمہیں بہکانے کی کوشش کی۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا اور اس نے نوکرانی پر چیخنا چلانا شروع کر دیا تو نوکرانی نے اس سے معذرت کی اور اس سے کہا، میں خلیجی ممالک میں کئی گھروں میں کام کیا ہے اور میں نے ان گھروں میں وہی کام کیا ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ میں زیادہ تر لوگوں کو بہکانے میں کامیاب رہی، پھر میں نے انہیں پیسے کے لیے بلیک میل کیا۔ میں تمہارے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہتی تھی، لیکن میں تمہیں پھنسانے میں ناکام رہی۔ اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ پورے خلوص کے ساتھ کام کرے گی، چنانچہ اس نے اسے معاف کر دیا۔ گھر والے واپس آئے تو اس شخص نے ساری کہانی اپنی بیوی کو سنائی۔ اس نے نوکرانی کو اسلام کی تبلیغ کی اور اس کے لیے اسلام کے مطالبہ کچھ کتابیں لے کر آیا۔ ایک دن نوکرانی نے اس آدمی سے کہا کہ میں نے تم میں ایک پرہیزگار اور مضبوط آدمی دیکھا ہے جو اپنی خواہشات پر قابو رکھنے پر قادر ہے، ایسا شخص جو میری کوششوں کے باوجود میرے شکنجے میں نہ آ سکا، بلکہ اس کے بجائے یہ ہوا کہ تم مجھے اپنے شکنجے میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن برائی کے نہیں بلکہ نیکی کے جال میں۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا اس جیسے اور مسلمان مرد بھی ہیں؟ اس نے اسے بتایا کہ اس کے پاس اس اچھائی کا ایک حصہ بھی نہیں ہے جو دوسرے مسلمان مردوں کے پاس ہے۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، چنانچہ وہ اسے شریعت عدالت لے گیا اور وہاں اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين